السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. معزز سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت پڑھی ہے، اس میں رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، شیطان کی نقش قدم پر مت چلو، اور جو شخص شیطان کے نقش قدم پر چلے گا تو شیطان اس کو بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کی اس محفل میں اور آج کی اس مبارک اجلاس میں میرے تقریر کا موضوع آج کا بگڑا ہوا معاشرہ اور ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ بارگاہ عزت میں دعا کیجئے کہ خالق کائنات انہیں صحیح بات کہنے اور پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نوجوان دوستوں، آج کے اس نازک دور میں ہمارا معاشرہ اور سماج کن کن خرابیوں سے دوچار ہے، اس کے اسباب و وجوہات کیا ہے، ان کو اس مختصر سے مقدمہ بیان کرنا اور ان پر تفصیلی روشنی ڈالنا دشوار ہی نہیں بلکہ ناممکن سا معلوم ہوتا ہے، لیکن سر دست دور حاضر کے بعد شدید فتنہ کا اجمالاً اور بعض کا تفصیل ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ دوستوں، وہ اسباب کہ جنہوں نے معاشرے کی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا ہے اور پوری امت مسلمہ کی دامن عفت کو تار تار کر دیا ہے، ان میں سے صفری عمل کرنا اور کرانا، غیر مشروع طور پر گندے تعویذ کرنا، غیر شرعی کاموں کے لیے منت مانگنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، مردوں کا تخنصری پائجامہ پہننا، غیر محرم مردوں اور عورتوں کا بے محابہ ملنا جلنا، لغو تفریحات میں خود ضائع کرنا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر فحاشات اور حیاسوز مضامین کا نشر ہونا، ان کا دیکھنا اور سننا، سینما دیکھنا، جوا کھیلنا، عورتوں کا بے پردہ رہنا اور ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، باریک لباس پہننا، شوہر کی امانت میں خیانت کرنا، بے پردہ بازار میں جانا، نوجوان لڑکوں لڑکیوں کا کالج میں مخلوط تعلیم حاصل کرنا، رشوت لینا اور دینا، سود لینا اور دینا، غیبت کرنا یا سننا، تصاویر کا رکھنا اور دیواروں پر لگانا، شاگو یا کتا پالنا، تقاریب شادی میں روپیہ پیسہ نمائش کے لیے خرچ کرنا، الغرض بہت سی خرابیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جاری و ساری ہے۔ محترم حضرات، یہ بھیانک بیماریاں ہیں جن کا تذکرہ اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ طویل میں نہ جاتے ہوئے بعض شدید فتنوں کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اول اس فتنہ کا تذکرہ کیا جائے جس نے شرم و حیا کا جنازہ نکال کر مکاری و عیاری کو عام کر دیا ہے، جسے لوگ سینما سے یاد کرتے ہیں۔ حضرات، ایک دور وہ تھا کہ ناچنا گانا اور منہ کھول کر غیروں کے سامنے بیٹھنا معیوب شمار ہوتا تھا۔ اونچے اور بڑے درجہ کے لوگ تدرکنار، کم درجہ کے لوگ بھی اس کو بے حیا و برا فعل یقین کرتے تھے۔ کیا کسی کی شرم و غیرت اس بات کی اجازت دے سکتی تھی کہ اس کی بہو بیٹی غیروں کے سامنے ناچے اور گائے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ناچ گانوں کی محفل میں اپنی عورتوں کو غیر مردوں کے سامنے بے پردہ بٹھا دیا جائے؟ ہرگز نہیں، لیکن افسوس صد افسوس کہ آج ہر شہر میں ایک نہیں کئی سینما ہے جہاں مردوں اور عورتوں کے غول نظر آتے ہیں۔ شریف زادیہ کو طرح کی فرائض انجام دیتی ہے، گندے اور فحش پکچروں کی اداکاری میں اجنبی مردوں کے سامنے نہایت بے باکی سے حصہ لیتی ہے۔ شرم و حیا ان پر روتی ہے مگر ان کے سامنے مردوں اور عورتوں کے گروہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور قہقہے لگا کر ان کو خوب داد دیتے ہیں۔ ہائے افسوس، ہماری عقل کہاں چلی گئی؟ مالدار اور ایک سبیز بیماری میں مبتلا ہے۔ سینما دیکھنا ضروریات زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ کیا یہی انسانیت ہے کہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ تماشا دیکھا جائے؟ آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ارشاد فرمایا ہے کہ میں گانا بجانے کو مٹانے کے واسطے بھیجا گیا ہوں، مگر ہم ہیں کہ آپ کے امتی ہیں اور بڑے زور و شور سے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور خود فلمیں بناتے اور دیکھتے ہیں۔ سینکڑوں اور ہزاروں گھروں کی چھتوں پر جب نظر پڑتی ہے تو چاروں طرف لعنت کی انتہا دکھائی دیتی ہے، جن سے ٹیلی ویژن پر پروگرام اور فلمیں آتی ہے، اور یوں کہا جاتا ہے کہ ٹی وی دیکھنے سے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے سائنس کی باتیں معلوم ہوتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے جدید تحقیقات کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے کارخانوں کے پیداوار کا پتہ چلتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے ہڑتالوں کے اسباب معلوم ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھنے سے انسانی زندگی میں ترقی کی راہیں کھلتی ہے، ٹی وی دیکھنے سے انسان ترقی کرتا ہے، ٹی وی دیکھنے سے بچے ہوشیار ہوتے ہیں۔ ہائے افسوس، ایک حرام اور ناجائز چیز کو اس کے فوائد بیان کر کے اس کو جائز سمجھا جاتا ہے۔
اسلام کے پاسبانوں جن فوائد کو شمار کیا گیا ہے دوسری چیزوں سے بھی ان کو حاصل کیا جا سکتا ہے. اخبار و رسائل اور ریڈیو کے ذریعے یہ سب باتیں معلوم ہو سکتی ہے. یاد رکھیے ٹیلی ویژن وہ خطرناک شے ہے جس کے ذریعے عورتوں مردوں بچوں اور بڑوں کے اخلاق خراب ہوتے ہیں. بے حیائی کیسے غالب ہوتی ہے, معاشرہ کس طرح تباہ و برباد ہوتا ہے. خاندان کے تمام افراد ماں باپ اور سب اولاد بے حیائی کا معائنہ کرتے ہیں. حیا و شرم جاتی رہتی ہے. ایک دوسرے کو مارنے اور قتل کرنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں. اس میں فحش عریانیت اور شہوت انگیز مناظر کی کثرت ہوتی ہے. ماں باپ بہو بہن بیٹیاں سبھی ہوتے ہیں اور سبھی خوب شوق سے دیکھتے ہیں. کیا آپ کا ضمیر اس بات کو گوارا کر سکتا ہے کہ ماں باپ بیٹا بیٹی ساس اور داماد ایک جگہ مل کر بیٹھے ہوں اور سامنے بوس و کنار چوما چاٹی لپٹا جھپٹی ہو رہی ہو؟ یقیناً باعزت انسان اس کو کبھی گوارا نہیں کر سکتا ہے. میں اسی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں.